بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم۔ کیا چارہ ہے دعا کے سوا، کیا چارہ ہے دعا کے سوا، کون سنتا ہے خدا کے سوا۔ کیا چارہ ہے دعا کے سوا، کون سنتا ہے خدا کے سوا۔ دعا کے لیے ہم سب حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یوں تو اللہ کی ذات ہر بندے سے اتنا قریب ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کچھ پوچھیں کہ مرادیں کیسے پوری کرتا ہوں، میں ان سے کتنا قریب ہوں، تو میرے بندوں کو بتانا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بندوں سے بہت قریب ہوں۔ جب وہ مجھ سے اپنی کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی امید اور کوئی دعا میرے سامنے رکھتے ہیں تو میں اس کو مکمل کرنے کے لیے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہوں۔ تو اللہ یوں تو بندوں سے بہت قریب ہے، لیکن کچھ خاص موقع ایسے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے قبولیت کے۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے تراویح میں ختم قرآن شریف کی فضیلت کے موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو قبول کرنے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں کئی ایک ایسے مقامات ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع ایسے رکھے کہ اس موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ قرآن کریم کو اگر آپ صرف تلاوت کے طور پر پڑھیں تو اس کا مکمل کرنا اور اس کا پورا سننا کسی ایک حافظ کو ہائر کر کے اپنے پاس بٹھلا کر کے اس سے پورا قرآن کریم آپ سننا چاہیں تو بھی یہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر تراویح کی نماز میں، وہ بھی تراویح کی وہ نماز جو خاص رمضان المبارک نہیں ہے، اگر چاند نظر آنے کے بعد عید کے دوسرے دن کوئی یہ چاہے کہ شوال المکرم کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھ لوں تو کیا وہ تراویح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جس طرح سے عید کا وقت گزرنے کے بعد کوئی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، حج کا وقت گزرنے کے بعد کوئی حج نہیں کر سکتا، اسی طرح تراویح کا وقت گزرنے کے بعد کوئی بندہ قرآن کریم کو تراویح میں اگر پڑھنا بھی چاہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں چند خوشی کے موقع ہوتے ہیں، جانتے ہیں خوشی کے موقع بتانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے انسان کی زندگی کا ایک بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے اس کا نکاح، بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے یہ۔ نکاح نصف الایمان، نکاح کو آدھا ایمان بھی کہا گیا ہے۔ جس دن نکاح ہو جاتا ہے اس دن آدھا ایمان باقی تھا اور آدھا پھر وہ مکمل ہو گیا۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے، خاص طور سے یہاں جو کمالے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آج شادی کی نیک جوڑے کے لیے اور نیک سیرت ان کا شریک حیات ان کو مکمل ملے۔ تو ایک موقع ہوتا ہے نکاح، بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع ہوتا ہے، ابھی نوجوانوں کو اس کا نہیں پتا، جب انسان کے بچے کامیاب ہوتے ہیں
خود کی کامیابی نہیں. جب کسی کے بچے کامیاب ہوتے ہیں انسان کے لیے وہ بھی بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی تاریخ میں یہ بات تمام لکھنے والوں نے اس میں لکھ کر کے قلم بند کر دیا کہ دنیا میں اگر کسی کو انسان کو کسی کی کامیابی پر اس سے زیادہ خوشی ہو سکتی ہے تو اس کے والدین ہیں, ماں باپ ہیں. یعنی آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے اس کا سب سے زیادہ خوشی کس کو ہے؟ ہمیں خود, جس کو فائدہ مل رہا ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو خوشی اس دنیا میں ہو سکتی ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں. ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ اگر بچے جب نئے کپڑے پہنتے ہیں تو اس کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوتے ہیں بالمقابل اس کے کہ وہ خود اپنے کپڑے جب زیب تن کرتے ہیں اتنی خوشی ان کو جب تک نہیں ہوتی. جب تک ان کا بچہ تیار ہو کر نہ آ جائے کسی تقریب میں جانے کے لیے اور کپڑے پہن کر کے, کوئی والد دنیا میں آج تک ایسا نہیں بنا ہے کہ اس کی خوشی مکمل نہیں ہو سکتی. تو انہی خوشیوں میں سے ایک خوشی کا موقع ہے جب انسان کا حفظ قرآن کریم مکمل ہوتا ہے. اس خوشی میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں. دنیا کی سب خوشیوں میں آپ کتنے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں؟ 1000 لوگوں کو دعوت دے دیجیے کسی خوشی کے موقع پر, اس سے زیادہ کو دے دیجیے, اس سے زیادہ کو دے دیجیے. کوئی بادشاہ وقت ہے لاکھوں کا مجمع جمع کر سکتا ہے, لیکن اپنی خوشی میں کیا وہ فرشتوں کو دعوت دے سکتا ہے؟ فرشتوں کو انوائٹ کر سکتا ہے؟ آج آپ کی خوشی میں فرشتے شامل ہیں. جس وقت الحمد شریف تراویح میں مکمل ہو رہی تھی اور وَلَضَّالِّينَ کے بعد آپ جب آمین کہتے ہیں تو آمین کے معنی آتے ہیں یا ربنا تقبل, اے ہمارے رب اس کو قبول کر. یعنی انہوں نے یہ جو الحمد شریف میں سورۃ الفاتحہ میں جو دعا مانگی ہے, صراط مستقیم کی دعا مانگی, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, گمراہوں کے راستے سے ہٹنے کی دعا مانگی, تو اس پر سارے مقتدی کہتے ہیں آمین, اے اللہ اس دعا کو قبول فرما. تو سارے فرشتے بھی قبول فرماتے ہیں. اور پھر جب فرشتے سلام سنتے ہیں 2 رکعت نماز کے بعد, جب امام صاحب دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں تو وہ السلام علیکم جو ہے وہ صرف بندوں کے لیے نہیں ہے, فرشتوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ تم پر سلام کی ہو. بائیں جانب بھی فرشتے ہیں, دائیں جانب بھی فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں چند راتوں میں اللہ کا کلام بابرکت نماز میں سننے کی فضیلت آپ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ بار بار یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے. زندگی میں انسان بہت ساری دعائیں کرتا ہے, کچھ مانگتا ہے اللہ سے, اس کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں ملا, لیکن حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں. اس کا پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو تم نے مجھ سے مانگا میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں, لہٰذا آپ مانگیے گا آج. ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے جو مانگا وہ مل گیا. اور دوسرا مطلب دعا کرنے کا یہ ہوتا ہے اس کی قبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدے مند کیا چیز ہے. ہم نے ایک چیز مانگی لیکن اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں تھا, تو اللہ ہمیں اس دعا کے بدلے میں دوسری چیز عطا فرماتے ہیں. مثلا آپ یہ چیز کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما, یہ عطا فرما, لیکن اس میں خیر نہیں ہوتی. خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے علاقے سے کشتی میں جہاز میں اس سفر کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے اور قرآن اندازی میں ان کا نام تھا. 500 برس پہلے وہ زمانہ ہے کہ جب اسٹیمر سے نہیں, شپ سے نہیں, پانی کے جہاز سے نہیں, بلکہ ان کشتیوں سے لوگ سمندر کے راستے سے جاتے تھے جو ہواؤں کے دوش پر چلتی تھی. جو خشکی کے ملک تھے وہ پیدل جاتے تھے. وہ ہے نا تمہارا دوست پیدل جا رہا ہے کیرلا والا,
اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ تو جو خشکی کے علاقے چھوڑے ہوئے تھے مکہ المکرمہ سے، وہ پیدل جاتے تھے، کیونکہ نہ دنیا میں پیٹرول تھا، نہ دنیا میں کوئی بیٹری کا نظام تھا، نہ دنیا میں کوئلہ تھا، نہ اسٹیمر تھے۔ جیمس واٹ نے تو بہت بعد میں اس کو دریافت کیا تھا، اسٹیمر کو، آگ سے چلنے والا جو انجن تھا۔ اور جو لوگ سمندری سے جڑے ہوئے تھے، جیسے ایجپٹ وغیرہ، جہاں کے خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ تھے، ان کا علاقہ دریا سے جڑا ہوا تھا، تو وہ دریا سے جاتے تھے، لیکن ان کشتیوں سے جاتے تھے کہ ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا پڑتا تھا کہ حاجیوں کو باری باری اس کشتی کو چلانا پڑتا تھا۔ وہ حج دیکھیے آپ، صحت مند ہونا ضروری۔ کشتی چلا کر دیکھیے کبھی، جو لوگ یو پی سے بہار سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ جب وہاں باڑھ آتی ہے اور کشتیوں کو لایا جاتا ہے تو چند میل دریا پار کرنا، کشتی کو چلانا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کشتیاں پلٹ جاتی ہیں۔ تو خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کا بھی سفر طے تھا۔ ہوائیں جب مناسب ہوتی تھی تو قافلے تب نکلتے تھے۔ تو حضرت ایک بہت بڑے مظلوم اولیاء میں سے گزرے ہیں، اللہ والے تھے۔ تو سارے ساتھی جمعہ کی نماز کے بعد دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور حضرت پہنچے نہیں۔ تو سب ساتھی کہنے لگے کہ ارے حضرت تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، ان کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ ان کو گناہ معاف کروانے کے لیے حج کرنے کی ضرورت تھوڑا ہی ہے۔ اگر ان کے چکر میں رہو گے تو سب کی جو ہے، آج یہ ہوائیں بڑی اچھی ہیں، سب کا حج چھوٹے گا، کشتی چلا دو۔ جوشی کے نوجوان ہوتے ہیں نا، جب کبھی اجتماع میں جانا ہوتا ہے، وادی نور میں جانا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو بس تیار رہتی ہے، تو لوگ امام صاحب کو بھی اوورٹیک کر دیتے ہیں، چھوڑو امام کو، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا رستے میں اگر پڑھنی پڑی۔ تو جوش میں حضرت کو چھوڑ دیا۔ حضرت آئے دریا کے کنارے پر، دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت بہت روئے، سجدہ ریز ہوئے، صلاۃ التوبہ پڑھی اور یہ کہنے لگے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں۔ چند لوگ قرآن اندازی میں حج کے لیے جا رہے تھے، میرے قبیلے اور میری بستی سے میں نے حج کا سفر چھوڑ دیا۔ بہرے کیف روئے روئے دھو ہوئے اور واپس آ گئے، مایوس ہو کر، نادم اور شرمندہ ہو کر۔ جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی فلائٹ نہ چھٹوائے۔ جن لوگوں نے کرونا ٹائم میں حج کی درخواستیں دی تھی اور ان کو جانا تھا اور حج کی پابندی لگی، آپ کو شاید نہیں پتا، ہم لوگوں کو معلوم ہے، ائمہ کرام کو، وہ لوگ آ کر ہم لوگوں کے پاس روتے تھے کہ ہمارا حج رہ گیا۔ یہ آخری سعادت ہوتی ہے، اور کتنے ساتھی ایسے رہے کہ پھر وہ نہ حج پہ جا پائے اور اسی درمیان میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو حج کی تمنا وہ اپنے دل میں لے کر کے گورے گریما قبرستان میں پہنچ گئے۔ تو اللہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، اللہ ہر مراد کو سب کی پوری کرے۔ جو تمنا ہم باندھیں اللہ سے، اللہ ان کو پوری کرے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو انسان کی زندگی میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اور امیدیں پوری کیسے ہوتی ہیں؟ ماں باپ کی دعائیں لو۔ امیدیں کیسے پوری ہوں گی؟ ماں باپ کی دعائیں لو، بزرگوں کی دعائیں لو، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، ایمان کی حفاظت کرو، تو انشاءاللہ جو امید اللہ سے باندھو گے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو دیر سویر ضرور پوری کرتے ہیں۔ تو خواجہ نجم الدین کبریٰ واپس آ گئے۔ بعد میں ان کی بستی کے جو حاجی تھے، 1 سال کے بعد ان کو واپس ہونا تھا،
تو حکومت وقت کی جانب سے، شریف مکہ کی جانب سے خط آیا کہ اس بستی کا کوئی حاجی حج پر نہیں پہنچا۔ جب وہ جا رہے تھے سمندری طوفان میں، سائیکلون میں، وہ پانی کی کشتی ڈوب گئی تھی، بھنور میں پھنس گئی اور سارے حاجی شہید ہو گئے تھے۔ بستی والے انتظار کر رہے تھے کہ وہ واپس آئیں گے، نہ کوئی تار کا نظام تھا، نہ کوئی ٹیلی فون کا نظام تھا، بس خطوط ہوتے تھے، خط پہنچتے تھے۔ یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ ہمارے حاجی امین صاحب ہیں، 20 سال پہلے گاؤں جاتے تھے، اسٹیشن پہ سب کچھ ملنے کے بعد چٹھی دی جاتی تھی کہ یہ میرے پاپا کو دے دینا، میرے ابا کو دینا، چاچا کو دینا۔ کتنا اچھا دور تھا وہ۔ اور جب بھی گاؤں چٹھی پہنچتی تھی تو ماں بیٹھ جاتی تھی اور وہ بچے کا خط پڑھا جاتا تھا، ماں روتی رہتی تھی اور وہ خط سنا جاتا تھا۔ بہنیں جمع ہو جاتی تھی، بھائی جمع ہو جاتے تھے، بمبئی سے ہمارے بابو کا خط آیا ہے۔ اور جب بھی بمبئی سے وہ کوئی جاتا تھا رخصت کرنے، پورا گاؤں آتا تھا، ان کو مستقل پانی پلانا پڑتا تھا اتنی کھٹیا پہ بٹھا کر کے۔ ابھی تو آپ گاؤں جائیے، کوئی پڑوسی بھی آپ کو ملنے نہیں آتا کہ آپ کب آئے اور کب جا رہے ہیں، چونکہ آپ بھی فلائٹ سے گئے تھے، آپ نے بھی کسی کو فون نہیں کیا تھا کہ میں گاؤں آ رہا ہوں۔ تو خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے بعد میں 40 حج فرمائے۔ ان حاجیوں کو ایک بھی حج نصیب نہیں ہوا، وہ شہید ضرور تھے، راہ خدا کے مسافر شہید تھے وہ، اللہ نے ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمایا، لیکن خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے بعد میں 40 حج فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اس دن میں نے کشتی اور سفینہ اور اپنا کارواں پکڑ لیا ہوتا، میں شہید تو ہوتا، لیکن اللہ کے گھر کی اور حضور کے روزے کی میں کبھی زیارت نہیں۔ تو جو مانگتے ہو، کبھی کبھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ نہیں دیتے۔ آپ جب دعا مانگتے ہو کبھی تو وہی ملتا ہے جو آپ نے مانگا، اور کبھی وہ نہیں ملتا جو آپ مانگتے ہیں۔ جیسے خواجہ نجم الدین کبریٰ کو اللہ کشتی چھڑوا کر کے 40 حج کروانا چاہتے تھے۔ ان کی دلی تمنا کیا تھی کہ میں کشتی پکڑوں، اور اللہ کا نظام کیا ہے، الٹا چلتا ہے۔ اللہ ان کو 40 حج کروانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی کشتی چھڑوائی۔ اس لیے جب بندہ دعا کرتا ہے کبھی کبھی اللہ اس سے بہتر اس کے لیے رکھتا ہے، اس سے بہتر چیزیں اس کو عنایت فرماتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جا کر بسوں، فلاں جگہ جا کر رہوں، لیکن جس بستی میں جا کر جس علاقے میں وہ بسنا چاہتا ہے وہاں پر اس کے لیے خیر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتی۔ اور تیسرا مطلب دعا کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ اس کو وہ دیتے جو وہ مانگتا ہے، نہ اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی دوسری نعمت عطا فرماتے، بلکہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ لہذا میدان محشر میں ایک بڑا گنہگار بندہ مایوس بالکل کھڑا ہوا ہے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، چہرے پر بزمردگی اور مایوسی کے آثار ہیں۔ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مقدر میں تو جنت نہیں ہے، لیکن اچانک اس کا اعلان ہوگا جنتیوں کی فہرست میں۔ پہلے تو وہ گھبرا جائے گا کہ یہ میرا ہی نام ہے یا کسی اور کا نام ہے، پھر اس کو یقین ہوگا، فرشتے اعلان فرمائیں گے کہ اہل جنت کی فہرست میں نام ہے، پھر اس کو نیکیوں کی ایک فہرست دکھائی جائے گی، اعمال نامہ جو دائیں ہاتھ میں ہوگا اس میں سب لکھا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا میں نے اتنی نیکیاں کہاں کی، تو اس کی بڑی تعداد نیکیوں کی وہ ہوگی جو زندگی میں اس نے دعائیں مانگی لیکن اس کی دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ہمارے بندے، تو دنیا میں محروم رہا، پریشان رہا، تو مجھ سے مسلسل مانگتا رہا، لیکن میں نے دنیا میں تیری کفالت نہیں کی،
میں نے دنیا میں تیری سرپرستی کا کوئی نظام نہیں کیا، اس کے بدلے میں میں نے تجھے یہ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آخرت میں اعمال صالحہ کا یہ ذخیرہ ہے، ان کے عوض میں جاؤ تم جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ روتا ہوا یہ عرض کرے گا میدان محشر میں، اے اللہ تو دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، اے اللہ تو دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا۔ تو آج ہم اسی دعا کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے زندگی میں بہت سی دعائیں مانگی، ہم سب نے دعائیں مانگی، ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں آپ کے اعمال صالحہ کی شکل میں اعمال نامے میں ایک بڑا ذخیرہ نیکیوں کا لکھ رہے ہیں، اور یہ دنیا چند روزہ ہے۔ پھر بعد میں جب آدمی قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، ہم اسی طرح محتاج بن جاتے ہیں جس طرح ہم سے پہلے جانے والے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ آج وہ محتاج ہیں کہ ان کے لیے ہم ایک سپارہ پڑھ کر بخش دیں، چند آیتیں پڑھ کر بخش دیں، ان کے نام سے اللہ کی راہ میں کچھ دے دیں۔ ہم کوئی دوسری مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا بھی تو وہی جسم ہے، ہمارے پاس بھی تو وہی سانسیں ہیں جو دنیا میں ان لوگوں کے پاس بھی جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری سانسیں الگ ہیں؟ یہ نہیں رکے گی۔ جب نبی چلے گئے، جب رسول چلے گئے، جب صحابہ کرام چلے گئے، سلف صالحین چلے گئے، اولیاء اللہ کرام چلے گئے، جب کوئی معین الدین چشتی اجمیری نہیں ہے، نظام الدین اولیاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، قاسم نانوتوی، علامہ قرطی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، محمد بن اسماعیل البخاری اور عشرہ مبشرہ اور 1,24,000 پیغمبر جب اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے تو ہمیں بھی جانا ہے۔ اس لیے اپنی اپنی نیتوں کا استحضار کریں۔ زیادہ دعا کے درمیان میں اور ختم قرآن کریم کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بشاشت کے ساتھ آپ قرآن کریم کو تراویح میں سنے ہیں، میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہماری جان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اس قرآن کریم کو ہمارے جسم میں جب تک جان ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح میں سننے کی قبیل سے، پڑھنے کی قبیل سے، اپنے گھروں میں آباد کرنے کی قبیل سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمارے دلوں کو معمور اور منور فرمائے۔ کون سنتا ہے خدا کے سوا، کیا چارہ ہے دعا کے سوا۔ باقر دعوانا